لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عقل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کے لایا گیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6802۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرینیوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، لیکن ان پر داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ مذکورہ بالا ڈاکو مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6803۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 6 ہجری میں آئے، اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دودھ کہیں سے مہیا کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو کر موٹے تازے ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سلائیاں گرم کی گئیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اور ان کے زخم سے خون کو روکنے کے لیے انہیں بھی داغا نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ ہرہ مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی لڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6804۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل یا عرینہ کے چند لوگ، میں سمجھتا ہوں عقل کا لفظ کہا، مدینہ آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ دینے والی اونٹنیوں کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ وہ اونٹوں کے گلے میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ انہوں نے پیا، اور جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر صبح کے وقت پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے سوار دوڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ کر لائے گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی بھی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی اور انہیں ہرہ میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی لڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6805۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل، حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے،
وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6806۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6807۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6808۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھر الگ کر لیا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے، اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6809۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6810۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے واصل نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ عمروں نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن بن مہدی سے کیا، اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث سفیان ثوری سے بیان کی، ان سے عامش، منصور اور واصل نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو میسرہ نے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6811۔ سلمہ بن کہیل نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب انہوں نے جمعے کے دن عورت کو رجم کیا تو کہا کہ میں نے اس کا رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6812۔ خالد طحان نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رجم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ امر نہ معلوم کے لیے اظہار لا علمی کر دینا بھی امر محمود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6813۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زنا کا 4 مرتبہ اقرار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6814۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ بات 4 دفعہ دہرائی۔ جب 4 دفعہ انہوں نے اس گناہ کی اپنے اوپر شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا، کیا تم دیوانے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، پھر کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6815۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے انہوں نے خبر دی جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رجم کرنے والوں میں بھی تھا۔ ہم نے انہیں آبادی سے باہر عیدگاہ کے پاس رجم کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن ہم نے انہیں حرا کے پاس پکڑا اور رجم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6816۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے آپس میں ایک بچے عبد الرحمن نامی میں اختلاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زماں، بچہ تو لے لے، بچہ اسی کو ملے گا جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہو، اور سودا رضی اللہ عنہا، تم اس سے پردہ کرو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قتیبہ نے لیث سے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصے میں پتھر کی سزا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6817۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اسی کو ملتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے لیے صرف پتھر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6818۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں بلات مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو یہودی مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6819۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے 4 مرتبہ اپنے لیے گواہی دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔ یونس اور ابن جریج نے ظاہری سے فصلی علیہ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ کیا صلی علیہ کا لفظ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معمر نے روایت کیا ہے۔
آپ سے پوچھا گیا معمر کے علاوہ بھی کسی نے روایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6820۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، 2 مہینے کے روزے رکھنے کی تم میں طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6821۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حارث نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے، ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور عرض کیا، میں تو دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر صدقہ کر۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہانکتے لائے جس پر کھانے کی چیز رکھی تھی۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ کھجور لدی ہوئی تھی۔ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آگ میں جلنے والے صاحب کہاں ہیں؟ وہ صاحب بولے کہ میں حاضر ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی کھا لو۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم اہلک کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6822۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صاحب کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ بیان کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور ان صاحب نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا، یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد معاف کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6823۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غالباً تو نے بوسہ دیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا پھر تو نے ہم بستری ہی کر لی ہے؟ اس مرتبہ آپ نے کنایے سے کام نہیں لیا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6824۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آ گئے جدھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا۔ اور اس طرح جب اس نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6825۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں ہر راہ مدینے کی پتھریلی زمین میں جا لیا اور انہیں رجم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6826۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، بشرطے کہ صحیح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے، یا حمل ہو یا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6829۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں کئی مہاجرین کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں مینا میں ان کے مکان پر تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں سن 23 ہجری ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے، آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ شام کے وقت لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے۔ اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے۔ وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے، اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اچھا، اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحج کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جمعہ کے دن سورج ڈھلتے ہی ہم نے مسجد نبوی پہنچنے میں جلدی کی، اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا ٹخنا ان کے ٹخنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے۔ جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے، اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اما بعد،
آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو، بس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جا سکتی ہے، اور جسے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میری طرف غلط بات منسوب کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں رجم کرایا، پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بشرطے کہ گواہی مکمل ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو۔ ہاں، اور سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تعریف حد سے بڑھا کر نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھا کر تعریفیں کی گئیں، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، بلکہ میرے لیے صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ ہوئی، اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا متقی خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں؟ دیکھو، خیال رکھو، کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمان کے صلاح مشورے اور اتفاق اور غلبہ آرا کے بغیر بیعت نہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ اور سن لو، بلا شبہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے بہتر تھے، البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی، اور وہ سب لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی، اور باقی مہاجرین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمیں اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلیے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انہی میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے یہ بات ٹھہرائی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں۔ اور انہوں نے پوچھا، حضرات مہاجرین آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں، بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو۔ لیکن میں نے کہا کہ بخدا ہم ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ مجلس میں ایک صاحب سردار خزرج چادر اپنے سارے جسم پر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے۔ پھر ہمارے تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر کہا، اما بعد، ہم اللہ کے دین کے مددگار انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین کم تعداد میں ہو۔ تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد
اپنی قوم قریش سے نکال کر ہم لوگوں میں آ رہے ہو۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیخکنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کر دوں، اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں۔ جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انہوں نے ہی تقریر شروع کی، اور خدا کی قسم وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، فی البدیہہ وہی کہی، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انصاری بھائیو، تم نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے، اور تم بے شک اس کے سزاوار ہو، مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قریش ازرو نسب اور ازرو خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ساری گفتگو میں صرف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی، واللہ میں آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں کرنا۔ پھر انصار میں سے ایک کہنے والا حباب بن منظر یوں کہنے لگا، سنو سنو، میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں، اور میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں۔ ایسا کرو، دو خلیفہ رہیں، دونوں مل کر کام کریں، ایک ہماری قوم کا اور ایک قریش والوں کا۔ مہاجرین قوم کا اب خوب شور و غل ہونے لگا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ آخر میں کہہ اٹھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ان سے بیعت کی، اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر انصاریوں نے بھی بیعت کر لی۔ چلو جھگڑا تمام ہوا، جو منظور الہی تھا وہی ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا، بھائیو، بیچارے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا تم نے خون کر ڈالا۔ میں نے کہا، اللہ اس کا خون کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اس وقت ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ابھی انہوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو، وہ کسی اور شخص سے بیعت کر بیٹھے۔ تب دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو ہم بھی جبراً اور قہراً اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے، تو آپس میں فساد پیدا ہوتا، پھوٹ پڑ جاتی۔ دیکھو، پھر یہی کہتا ہوں، جو شخص کسی شخص سے بن سوچے سمجھے، بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کریں، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6830۔ زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6831۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کیا تھا، پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6832۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا، حد قائم کرنے کے ساتھ 1 سال تک شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6833۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مردوں پر لعنت کی ہے جو مخنث بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مرد بنے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو گھر سے نکالا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6834۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے، لیکن لعنت ملامت نہ کرنی چاہیے۔ پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرائے تو پھر چاہیے کہ کوڑے ماریں، لیکن ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو بیچ دے، خواہ بالوں کی ایک رسی ہی قیمت پر ہو۔ اس روایت کی مطابقت اسماعیل بن امیہ نے سعید سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6839۔ شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا۔ میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس روایت کے مطابق علی بن مسہر، خالد بن عبداللہ محاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے، اور بعض نے سورہ نور کے بجائے سورہ مائدہ کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلی روایت صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6840۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کاری کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا، لیکن ان میں کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6841۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا، جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مکہ مارنے لگے، مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ پھر اللہ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6844۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور زور سے میرے ایک سخت گھونسا لگایا اور کہا، تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا۔ میں اس سے مرنے کے قریب ہو گئی، اس قدر مجھ کو درد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ لکز اور وکز کے ایک ہی معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6845۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر حیرت ہے؟
میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کسی رنگ نے یہ رنگ کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6847۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سوا کسی اور سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ بطور تعزیر و سزا نہ مارے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6848۔ مسلم بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے ان صحابی سے بیان کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6849۔ بکیر نے بیان کیا کہ میں سلیمان بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن جابر آئے اور سلیمان بن یسار سے بیان کیا۔ پھر سلیمان بن یسار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو بردہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6850۔ ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مسلسل افطار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ لیکن وصال کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں رکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا، یا آپ نے تنبیہاً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے۔ اس روایت کی مطابقت شعیب، یحییٰ بن سعید اور یونس نے ظاہری سے کی ہے، اور عبد الرحمن بن خالد فہمی نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6851۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے حضرت سالم نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں، ہاں وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائیں پھر بیچیں تو کچھ سزا نہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6852۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6853۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 2 لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے ظاہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا بچہ پیدا ہو تو شوہر سچا ہے، اور اگر اس کے ایسا بچہ پیدا ہو جیسے چھپکلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ اور میں نے ظاہری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہم شکل بچہ جنا جو میری طرح کا تھا،
صحیح بخاری حدیث نمبر 6854۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ عورت تھی جو فسق و فجور ظاہر کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6855۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر ان صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیہ کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6857۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6858۔